تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے بڑے محبوب تھے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے کہلاتے تھے آگے چل کر، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو حضرت زید کا نکاح آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جہش سے کیا۔ حضرت زید اور ان کا گھر بستا نہیں تھا، وہ کبھی کبھی کہتی تھی کہ میں قرشیہ ہوں، ہاشمیہ ہوں، عدنانیہ ہوں، تو بازاروں میں بکا ہوا غلام ہے، حضرت بیچ میں ہے اس لیے برداشت کر رہی ہوں۔ یہ آتے تھے اور کہتے میں طلاق دیتا ہوں، تو حضرت فرماتے امسک علیک زوجک، امسک علیک، رکھ لو نا، نہیں کرو ایسا، طلاق نہ دو، کیونکہ میرا باندھا ہوا نکاح میری رشتہ دار ہے، اگر یہ نکاح ٹوٹ گیا تو بہت بڑا صدمہ بن جائے گا۔ اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جس وقت آپ فرما رہے تھے اس شخص سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا، أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، رکھ اپنی بیوی، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ چھپا رہے تھے دل میں، مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ اصل بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے تھے کہ اگر زینب اور زید کا نکاح ٹوٹ گیا تو بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ میں خود زینب سے نکاح کروں، اس کی اتنی بڑی بے عزتی ہوگی، یہ عزت تب بحال ہوگی کہ میں نکاح کروں، لیکن میں نکاح کر نہیں سکتا ہوں کیونکہ زید میرا منہ بولے بیٹا ہے، اور منہ بولے بیٹے کی بیوی اصلی بہو کی طرح ہمیشہ حرام سمجھی جاتی، اللہ نے اس کو بھی توڑنا۔ آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے کہ جو حکم وہ بھیجے اس کی اطاعت ہو۔ فلما قضى زید منها وطرا، جس وقت پورا کیا زید نے اس سے اپنی حاجت، یعنی زید کا معاملہ اس سے ختم ہو گیا، زوجنا کہا، ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لکئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر دقت فی ازواج ادعیائهم، بیویوں میں منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کی کوئی تنگی نہیں ہے، منہ بولے بیٹا بیٹا نہیں ہے، اس کی بیوی بہو نہیں ہے، لہذا وہ سسر کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ اس رسم بد کو اللہ نے ختم کرنا تھا۔ اذا قضوا منهن وطرا، جب پورا کیا ان لوگوں نے ان سے اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا، اور اے اللہ کا فیصلہ ہو کے رہنے والا۔ جب آپ نے حضرت زینب سے نکاح کیا اور فرمایا آسمان میں ہوا ہے تو ایک کو حرام مچ گیا، لیکن سورۃ احزاب نازل ہو چکی تھی، اس واسطے اللہ رب العالمین نے وہ سارے کے سارے مسائل پہلے ہی بیان کیے۔ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، اور یہ جو تم لے پالک کو اپنی طرف منسوب کرتے ہو، ذالک قولکم بافواہکم، صرف زبانی جمع خرچ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ رسم کو ختم کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ، ہندوستان کے اندر بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ بیوے سے نکاح کر لو، اگر حدیث بھی آ جاتی تو کوئی اور مطلب بتا دیتے، شور نہ مچے۔ یہ ہندوؤں کا اثر تھا مسلم معاشرے پر۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر میں بہت غمگین لیٹے ہوئے تھے، ان کی ایک بہن تھی جو عمر میں مولانا سے بڑی تھی، اور وہ کہیں بیوہ ہو کر کے بیٹھی تھی۔ اس نے پوچھا اپنے بھائی سے کہ مولانا محمد قاسم صاحب کیا بات ہے، ساری رات آپ جاگ رہے سو نہیں رہے؟ فرمایا کہ مجھے دہلی جا کر جامع مسجد میں ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، اور اس مسئلے کے خلاف میرے گھر میں موجود ہے، شاید عمل کا اثر اچھا نہ ہو۔ اس نے پوچھا کہ وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا بیوے کے نکاح کا ذکر کرنا ہے، لیکن میرے گھر میں خود بیوہ بیٹھی ہوئی ہے تو میری تقریر میں اثر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس عمر میں اگر مجھ سے شریعت کا کوئی کام بن سکتا
اور اللہ تعالیٰ میرے ذریعے شریعت کو فائدہ پہنچائے تو میں حاضر ہوں۔ مولانا اٹھے، دارالعلوم گئے، دارالعلوم دیوبند، وہاں سے ایک لمبا چوڑا افغانی طالب علم کو اٹھا لائے، جب ببڑی اور ببڑی ہوا تو اس کو کہا آ جاؤ، آ گیا، کہ یہ میری بہن ہے، یہ میں نے آپ کو نکاح میں دیا ہے، کہو کہ میں نے قبول کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے قبول کیا ہے، بس نکاح ہو گیا، مہر مقرر ہوا، دعا ہو گئی، حضرت صبح تشریف لے گئے جامع مسجد دہلی میں۔ مولانا نے پہلی مرتبہ پتہ نہیں 200-250 سال بعد کہتے ہیں دہلی میں یہ مسئلہ بیان ہوا، اور اتنا زبردست بیان ہوا کہ اثر تک مولانا نے 500 بیواؤں کے نکاح پڑھوا لیے، 500 نکاحوں کے بیواؤں کے نکاح پر اتنا اثر ہوا۔ رسم بد ختم کرنا آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ لوگ بھی خوش رہے اور مسئلہ بھی قابو ہو، یہ نہیں ہوگا۔ جب آپ متبع سنت ہے، موحد ہے، تو شرک اور بدعت کے پجاریوں سے آپ کی ٹکر ضرور ہوگی اور آپ پوری ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ، صحابہ کی جماعت میں یہ واحد صحابی ہے جن کا نام قرآن کریم میں موجود ہے۔ صحابہ کا کام، مقام اور انجام قرآن میں ہے، ان کا کام، مقام، انجام، لیکن نام نہیں ہے۔ اس امت محمدیہ کے ایک فرد فرید حضرت زید کا نام موجود ہے، اللہ نے اس طرح ان کی تسلی کرائی ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی اعتراض، فیما فرض اللہ لہ، وہ جو اللہ نے فرض کیا ان کے لیے۔ پیغمبر کیوں گھبرائیں گے؟ پیغمبر پر کیا اعتراض ہے؟ خدا کا حکم آ چکا ہے کہ کرو اس کے ساتھ نکاح۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، سنت اللہ کی ہے جو گزری ہے پہلے لوگوں میں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور ہے اللہ کا فیصلہ قدرا مقدورا، طے شدہ پہلے سے تھے، قدرا مقدورا تقدیر کے اندر درج۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغامات خدا کے اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے۔ وکفی باللہ حسیبا، اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے بڑے محبوب تھے، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے کہلاتے تھے آگے چل کر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ تو حضرت زید کا نکاح آپ نے اپنی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش سے کیا۔